السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا کر رکھی ہے۔ بس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا، وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو کہ فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ ایسا مبارک دن ہے کہ اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور جب کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود شریف اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے انتقال کے بعد بھی؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے قبر پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے بدنوں کو کھائے۔ بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ درود شریف پڑھتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ نے 35 مرتبہ بیداری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، ہمیں بھی بتائیں کہ وہ کیا عمل ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دولت سے سرفراز فرمایا۔ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا، البتہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر یہ خاص فضل رہا ہے کہ میں ساری عمر درود شریف بہت کثرت سے پڑھتا رہا ہوں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے میری یہ کوشش ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا رہوں۔ شاید اسی عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ سامعین، آپ بھی کثرت درود شریف سے یہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ